خالق کا سرور ہے سرور زہرا، قدرت کا ظہور ہے ظہور زہرا، شمع رخ پر نور پیمبر کی قسم، قندیل در عرش ہے نور زہرا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین و بولایت فاطمۃ الزہراء سیدۃ النساء العالمین، ملکہ عالمین و آلہ الطیبین طاہرین المعصومین، وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ مِنْ يَوْمِنَا هَٰذَا إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ، أَمَّا بَعْدُ فَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ فِي كِتَابِهِ الْمُبِينِ وَهُوَ أَصْدَقُ الصَّادِقِينَ، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی محمد وعلی محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تمام تعریفیں اللہ کے لیے، درود و سلام محمد و آل محمد کے لیے، اللہم صل علی محمد وعلی محمد۔ 1444 ہجری 29 جمادی الاول سے 3 جمادی الثانی تک سلسلہ عزائے شہادت معصومہ عالمین فاطمۃ الزہراء سلام اللہ علیہا کی مجالس جاری و ساری رہیں گی۔ ان مجالس کا مرکزی عنوان نور علی نور و عالم ظہور قرار پایا ہے، اور اسی مرکزی عنوان کے تحت میں 5 مجالس آپ کے سامنے پیش کروں گی۔ یہ 5 مجالس جو شہزادی کونین کے روحانی معاملات سے متصل ہیں، جن کو اپنا کر مومنین فیضیاب ہو سکتے ہیں، اور یہ 5 روحانی معاملات جس میں پہلی مجلس جو ہے وہ شہزادی کونین کی تعلیم کردہ دعائے نور پر ہے، دوسری مجلس شہزادی کونین کی نماز استغاثہ، تیسری مجلس تسبیح و تقدیس، چوتھی مجلس حدیث قصہ کے راز اور اسرار و رموز، اور 5ویں مجلس جو ہے وہ معجزہ اور قرآن پر پیش کی جائے گی۔ یہ 5 روحانی معاملات ہیں جن پر میں نور علی نور و عالم ظہور کے تحت مجالس کو پیش کروں گی، جس کی پہلی مجلس دعائے نور پر آپ سماعت فرما رہے ہیں۔ دیکھیے، جس طرح نام ہے دعائے نور، اسی طرح یہ دعا وہ دعا ہے کہ جو حدیث قدسی کے طور پر حضرت جبریل علیہ السلام عرش سے لے کر رسول اللہ کے پاس نازل ہوئے، اور آپ نے یہ دعائے نور اپنی بیٹی فاطمۃ الزہراء سلام اللہ علیہا کو تعلیم فرمائی، اور بوسیلہ شہزادی کونین یہ دعا ہم تک پہنچی۔ اور اس دعا کے جتنے فضائل ہیں، جس میں سے میں آپ کے سامنے کچھ فضائل پیش کروں گی، کہ دعائے نور کو پڑھنے والے کا چہرہ جو ہے وہ میدان محشر میں مثل 14ویں کے چاند کی طرح چمکے گا۔ اگر کوئی اس دعا کو تلاوت کرنا اپنا معمول بنا لے، وہ شخص جب قبر میں پہنچے گا تو فرشتے جنت سے اس کے لیے حلے لے کر حاضر ہوں گے، ان کے ہاتھوں میں دعائے نور کی تلاوت کرنے والے کے لیے شراب طہور ہوگی، اور وہ اس کے سر کے اوپر تاج کرامت کو سجائیں گے۔ حتیٰ کہ اتنی مبارک دعا ہے کہ اگر کوئی اس کو اپنے ہاتھوں پر ہی اٹھائے اور اس کا وسیلہ بارگاہ الہی میں دے کر دعا مانگے تو کوئی ایسی دعا نہیں ہے جو رد ہو۔ یہ ہے دعائے نور۔ اب جیسا نام سے ہی واضح ہے نور، تو یہ لفظ نور جو ہے یہ کلام پاک میں پروردگار عالم نے 41 مقامات پر نور کا ذکر کیا،
اور 42واں مقام جو ہے وہ پورے کا پورا سورہ نور کو نازل کیا، اور پروردگار عالم نے جا بجا مقامات پر نور کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، اور تمہارے پروردگار عالم نے تمہارے لیے نازل کیا نور اور کتاب کو ساتھ ساتھ نازل کیا۔ اور پھر سورہ نور کی آیت نمبر 35 میں پروردگار عالم نے کہا، اللہ نور السماوات والارض، اللہ کا نور آسمانوں اور زمین میں پھیلا ہوا ہے۔ جو مشکات ہے، ایک طاق ہے، اس میں کیا ہے؟ فیہا المصباح، ایک چراغ روشن ہے، اور المصباح فیہا الزجاجۃ۔ اور جب اس کی تفسیر معصوم دیکھی تو کہا کہ کوكب دری، المشکات، المصباح فیہا الزجاجۃ، یہ گھر فاطمہ زہرا ہی کا تو گھر ہے، جس میں کوكب دری، چمکتے ہوئے ستارے کی مثال۔ انہوں نے فرمایا، معصوم نے فرمایا کہ یہ کوكب دری ہماری جدہ فاطمہ زہرا ہیں۔ یہ مشکات، جس طاق میں چراغ رکھا روشن ہے، وہ مشکات بھی ہماری جدہ فاطمہ زہرا ہیں۔ اس میں المصباح جو ہے وہ حسن مجتبی ہیں، اور حسین الزجاجہ ہیں۔ یعنی پورے سورہ نور میں جو یہ اس کی مشہور و معروف آیت ہے، یہ آیت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے گھر ہی کی مثال ہے۔ اس گھر سے ہی اس نور کی پہچان کی جا سکتی ہے۔ اسی آیت میں پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا، نورن علی نور، جس سے مراد سلسلہ امامت ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی معرفت پر ہی زمینوں اور آسمانوں کی گردش ہے۔ افلاک کی گردش معرفت زہرا پر ہے۔ اسی افلاک کے لیے پروردگار عالم نے حدیث قدسی میں ارشاد فرمایا، یا احمدو لولا لما خلقتک الافلاک لولا علی لما خلقتک لولا ولولا فاطمہ لما خلقتکما۔ اے محمد، اگر تمہیں خلق نہ کرتا تو افلاک کو خلق نہ کرتا، اور اگر علی کو خلق نہ کرنا ہوتا تو آپ کو بھی خلق نہ کرتا، اور اگر فاطمہ کو خلق نہ کرتا تو پھر تم دونوں کو بھی خلق نہ کرتا۔ یہ تو افلاک کی خلقت ہے، یہ کائنات کی خلقت ہے، یہ رسالت معاب، یہ رسالت و ولایت کی خلقت کی وجہ جو ہے وہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ہیں۔ اور یہ وہ بی بی ہیں کہ جن کے لیے فرمایا کہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا بزرگواری اور شرف کا مرکز ہیں، صدف فخر کا موتی ہیں، آفتاب کا نور ہیں، اور یہ وہ بی بی ہیں جو مشکات الانوار کی نورانیت ہیں۔ اور وجود خلائق ہو، چاہے ملائکہ کا نزول ہو، چاہے فضائل و برکات ہو، اس کا جو دائرہ ہے، اس کا نقطہ وسط جو ہے وہ فاطمہ زہرا ہیں۔ آفتاب کی ضیاء بھی تو زہرا ہیں، اور مہتاب کا شرف و بزرگی، جو مہتاب کا نور ہے، جو چاند کا نور ہے اور شرف و بزرگی کو پاتا ہے، اور اس کے اندر ایک راحت اور سکون ہے، یہ نور بھی تو فاطمہ زہرا ہے۔ اور زہرا ایک ایسا نور ہے کہ جس سے منسوب ہو کر ستارہ زہرا اتنا روشن ہے کہ جب سورج غروب ہوتا ہے تو سب سے پہلے طلوع ہونے والا سب سے چمکدار ستارہ جو ہے وہ زہرا ستارہ ہے، اور جب آفتاب طلوع ہوتا ہے، جب سورج طلوع ہوتا ہے تو آخر میں غائب ہونے والا ستارہ جو ہے وہ بھی تو زہرا ستارہ ہی ہے۔ اس کو یہ شرف کیوں عطا ہوا؟ اس کو یہ شرف بھی زہرا کی چوکھٹ سے عطا ہوا، یہ شرف بھی علی کے گھر کے طواف کی وجہ سے عطا ہوا۔ زہرا وہ درۃ النورہ ہیں، بی بی عالمین کے نور میں جو عالین کا نور ہے اس میں بھی سب سے بلند نور ہیں۔ یہ وہ نور ہے کہ جس کی معرفت جب حضرت آدم علیہ السلام کو کروائی گئی تو حضرت آدم جنت میں یہ تسبیح کہتے ہوئے، یہ تسبیح پڑھتے ہوئے اس قصر سے باہر برآمد ہوئے جو قصر شہزادی کونین کا تھا، اور تسبیح یہ تھی کہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ زہرا بی بی کے فضائل، یہ بی بی کے فضائل عند اللہ ہیں۔ زہرا سر الہی ہیں کہ جن کے لیے رسالت معاب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ارشاد فرمائیں
کہ علی آپ کو کوئی جان نہیں سکتا سوائے خدا اور میرے، اور مجھے کوئی جان نہیں سکتا، میری کوئی معرفت نہیں رکھ سکتا سوائے اللہ اور آپ کے، اور کوئی خدا کو نہیں جان سکتا سوائے میرے اور آپ کے۔ اور بی بی شہزادی کونین وہ ذات ہیں، وہ سر الہی ہیں جن کی معرفت صرف خدا بند عالم کو ہی ہے۔ اور زہرا بی بی کی مدح ثنا اس دنیا کی مدح ثنائی سے اور اس دنیا کی لوازمات سے شہزادی کونین کی ذات جو ہے وہ منزہ ہے، وہ بر ہے، وہ محتاج نہیں ہے۔ اور شہزادی کونین کی ذات وہ ذات ہے کہ جن کے لیے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام فخر کریں کہ زہرا ہماری نسل میں ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام زہرا بی بی کی شان کو دیکھ کر فخر و ناز کریں۔ زہرا بی بی وہ بی بی ہے کہ جو اپنی والدہ گرامی جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے قلب مضطر کا سکون ہیں۔ شہزادی کونین اپنے بابا کے لیے ریحان ہیں اور اعلیٰ علیین میں بھی سب سے بلند مرتبہ رکھتی ہیں۔ وہ نور خدا کی نورانیت سے متصل ہیں، اور عالمین میں پروردگار عالم کا نور جو ہے وہ کس طرح چمکا، کس طرح ظاہر ہوا کہ جو کنتو کنزن مخفین کی آیت میں جس کا مصداق جو ہیں وہ فاطمہ زہرا ہیں، کیسے؟ یہ حدیث ہے جو رسالت معاب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ ایک وقت وہ وقت تھا کہ جب عرش پر مشرق اور مغرب تک اندھیرا ہی اندھیرا چھا گیا، اور اس اندھیرے کا چھا جانا تھا کہ ملائکہ کے دل جو ہیں وہ گھبرانے لگے۔ اس وقت پروردگار عالم نے اپنے کلمے کو تکلم کیا، ایک کلمہ تکلم فرمایا اور اس کلمے کو ملا دیا اپنی روح سے۔ اللہ نے ایک کلمہ تکلم کیا جس کو اپنی روح سے ملا دیا، اور اس کے بعد وہ روح جو تھی، وہ نور جو تھا، وہ عرش کی بلندیوں پر چمکا، اور وہ نور ایک قندیل کی صورت میں عرش کی بلندی پر چمکا۔ وہ نور جو ہے وہ نور میری بیٹی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا نور تھا، جس کے نور نے مشرق اور مغرب کو روشن کر دیا۔ یہ حدیث رسالت معاب نے ارشاد فرمائی، اور اس حدیث کی شرح کر دوں کہ حضرت سلمان فارسی روایت فرماتے ہیں کہ رسالت معاب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے، جہاں پر آپ کے پاس عباس بن عبداللہ تشریف لائے، اور آپ کے چچا نے آپ کو سلام کیا۔ آپ نے جواب سلام دیا، اور اس کے بعد آپ کے چچا نے یہ دریافت کیا کہ یا رسول اللہ، یہ تو بتائیے کہ ہم ایک ہی معدن سے ہیں، پھر کس بنا پر، کس وجہ پر علی اور اولاد علی اور آپ کے اہل بیت جو ہیں وہ ہم سے افضل قرار پائے؟ تو رسول اللہ نے جواب سلام دینے کے بعد کہا کہ چچا بیٹھ جائیے، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جب پروردگار عالم نے افلاک کو خلق کرنے کا ارادہ کیا تو اس وقت نہ عرش تھا، نہ کرسی تھی، نہ جنت تھی، نہ فرشتے تھے، نہ آفتاب و ماہتاب کی قندیلیں روشن تھیں، کچھ بھی نہیں تھا۔ اس کے ارادے میں جو کلمہ تھا، اس نے اس کلمے کو اپنی روح کے ساتھ ملا دیا، اور اس کو اعتدال کے ساتھ اس نے برابر کے 2 حصوں میں تقسیم کیا۔ اس سے میرا اور علی کا نور خلق ہوا، گویا انا و علی من نور واحد، میں اور علی ایک ہی نور سے ہیں۔ پھر پروردگار عالم نے میرے نور سے عرش کو خلق کیا اور کرسی کو خلق کیا۔ میں افضل ہوں، رسول اللہ نے ارشاد فرمایا، میں افضل ہوں عرش اور کرسی سے، اور علی کے نور سے آسمانوں اور زمینوں کو خلق کیا۔ علی آسمانوں اور زمینوں سے افضل ہیں۔ اور اس کے بعد حسن کے نور سے پروردگار عالم نے آفتاب کو روشن کیا، آفتاب کو خلق کیا۔ حسن آفتاب سے افضل ہیں، اور حسین کے نور سے پروردگار عالم نے ماہتاب کو روشن کیا اور خلق کیا۔ حسین ماہتاب سے افضل ہیں، ماہتاب حسین سے ہے۔
اور پھر رسالت مآب نے ارشاد فرمایا کہ یہ لوح پر جہاں علم الہی اور راز الہی لکھے ہوئے ہیں، یہ لوح علی مرتضیٰ امیر المؤمنین کے قلب سے خلق ہوئی، اور میرا بیٹا حسن جو ہے وہ کاتب لوح ہے، یعنی جو علم لوح کے اوپر لکھا گیا ہے اس کا لکھنے والا جو ہے وہ حسن مجتبیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات ہے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہمارے نور سے پروردگار عالم نے جنت اور ملائکہ کو خلق کیا، اور وہ ملائکہ عرش کی بلندیوں پر پروردگار عالم کی تسبیح و تقدیس بجا لاتے تھے اور کہتے تھے سبوح قدوس من انوار ما اکرمہا اللہ تعالی، سبوح قدوس من انوار ما اکرمہا اللہ تعالی، یعنی پاک اور بزرگ و برتر ہے وہ ذات کہ جس نے ان انوار کو شرف اور بزرگی عطا فرمایا۔ اور فرشتے اس تسبیح و تقدیس کو بجا لا رہے تھے کہ پروردگار عالم نے ان کی آزمائش کی، اور ان کی آزمائش کس طرح کی کہ آسمان پر اندھیرا چھا گیا، ایک ابر سیاہ کے ذریعے پروردگار عالم نے آسمان پر اندھیرا چھا گیا، اور جب اندھیرا چھا گیا تو فرشتے جو تھے وہ گھبرائے، ان کے دل گھبرا گئے، اور انہوں نے کہا پروردگار عالم یہ اندھیرا کیسا ہے، اور تو اس ظلمت کو ہم سے دور کر دے، تو اس ظلمت کو دور کر دے۔ تو پروردگار عالم نے اپنے فرشتوں سے یہ کہا کہ میں اس ظلمت کو دور کر دوں گا، اور فرشتوں نے پروردگار عالم کو اسی تسبیح کا واسطہ دیا۔ کون سی تسبیح؟ کہ جس میں وہ یہ کہہ رہے تھے کہ سبوح قدوس من انوار ما اکرمہا اللہ تعالی۔ اس تسبیح کے وسیلے سے فرشتوں نے پروردگار عالم سے کہا کہ تو اس ظلمت اور اس اندھیرے کو ہم سے دور کر دے۔ تو پھر پروردگار عالم نے یہ فرمایا کہ مجھے اپنی بزرگی اور شرف اور جلال کی قسم کہ میں اس اندھیرے کو، اس تاریکی سے تم کو ضرور نکال دوں گا۔ اور اللہ نے اسی روز حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا نور قندیل کی صورت میں خلق کیا۔ روشن نور جو ہے وہ عرش کی بلندی پہ جگمگا رہا تھا۔ اس نور کو آسمان کی مخلوق ایسے دیکھتی ہے، زہرا کے نور کو ایسے دیکھتی ہے جیسے زمین والے آسمان پر چمکنے والے ستاروں اور چاند کی جانب دیکھتے ہیں۔ اور پروردگار عالم نے نور زہرا سے ساتوں آسمانوں اور زمین کو روشن فرمایا، اور اسی لیے فاطمہ کا نام زہرا رکھا۔ اور ملائکہ نے پروردگار عالم کی تسبیح اور تقدیس کی۔ اللہ نے ارشاد فرمایا اپنی عزت اور جلال کے ساتھ میں یہ قسم اٹھاتا ہوں کہ قیامت تک تمہاری تسبیح اور تقدیس کا ثواب جو ہے وہ فاطمہ زہرا خاتون جنت، ان کے بابا، ان کے شوہر اور ان کے فرزندوں اور دوستوں کے نام وقف کرتا ہوں۔ تسبیح و تقدیس کا اجر و ثواب وجہ درود زہرا ہیں۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر کوئی مجھ پر اور میری بیٹی پر 3 مرتبہ لگاتار یا 3 دن تک درود بھیجے، اس کی جنت کا میں ضامن ہوں۔ اور یہ درود و سلام کہ جب شہزادی کونین کا اس دنیا میں ظہور ہوا اور آپ کا نام منصورہ رکھا گیا، تو جبریل امین علیہ السلام اسی وقت نازل ہوئے اور یہ فرمایا کہ ان کے اس نام کے رکھنے پر پروردگار عالم نے فاطمہ زہرا کے لیے، بی بی منصورہ کے لیے درود و سلام بھیجا ہے۔ اور امام جعفر صادق علیہ السلام سے کسی نے پوچھا، مولا آپ کی جدہ کو زہرا کیوں کہتے ہیں؟ یہ دریافت کیا امام سے، تو امام نے فرمایا ہماری جدہ کو زہرا اس لیے کہتے ہیں کیونکہ ان کے واسطے جنت میں ایک یاقوت سرخ کا قبہ ہے جس کی بلندی سال بھر کی مسافت ہے،
اور اس کو پروردگار عالم نے اپنی قدرت سے بلندی پر آویزاں کیا ہے، اور اس کے نیچے کوئی چیز نہیں ہے۔ اس کے 1,00,000 دروازے ہیں، اور ہر دروازے پر ایک لاکھ فرشتے جو ہیں وہ مامور ہیں، اور جنت والے اس قبے کو دیکھتے ہیں۔ اس طرح اس سفید یا سرخ یاقوت سے بنے ہوئے قبے کو جنت والے دیکھتے ہیں، جس طرح زمین والے آسمان کے تاروں کو دیکھتے ہیں، اور آسمان کے ستارے چمکتے ہوئے معلوم ہوتے ہیں۔ اور اہل جنت نے دریافت کیا کہ وہ چمکدار ستارے کی صورت میں کس ہستی کا نور ہے؟ تو جواب یہ ہوتا ہے کہ زہرا اہل آسمان کے لیے اور اہل زمین کے لیے حضرت فاطمہ بنت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اہل زمین کے لیے نور ہیں۔ اسی نسبت سے زہرا کو بی بی کو عرش پر زہرا کہا جاتا ہے۔ اسی طرح 8ویں امام علی رضا علیہ الصلاۃ والسلام سے روایت ہے کہ مولا نے فرمایا کہ جب آسمان پر چاند ہوتا تھا اور ہماری جدہ اپنے حجرے سے باہر برآمد ہوتی تھی تو آسمان کا چاند جو ہے وہ خود کو ابر میں چھپا لیتا تھا۔ جب تک ہماری جدہ زیر آسمان رہتی تو چاند خود کو ابر میں چھپا لیتا، اور جیسے ہی بی بی حجرے میں واپس تشریف لاتی تو چاند جو ہے وہ دوبارہ نظر آنے لگتا تھا، اور حضرت فاطمہ بنت محمد رسول اللہ کی شکل، شمائل، رفتار، گفتار اور ہو بہو تصویر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھیں۔ بی بی وہ بی بی ہیں کہ جن کی آل ان کی آل ہونے پر شرف محسوس کرے۔ شہزادی کونین وہ ہستی ہیں کہ جو پروردگار عالم کے کنز کی، اللہ کے خزانے کی امین بھی ہیں، اور اسی نسبت سے فقط پروردگار عالم کی کنیز خاص کہا جاتا ہے، ورنہ شہزادی کونین جو ہیں وہ اس کنیز کے معنی جو ہیں وہ دنیاوی معنی میں نہیں آتے، بلکہ یہ کنیز کنز سے ہے، اللہ کے خزانے کی امین ہے، جس سے اللہ کا نور آسمانوں اور زمینوں میں ظاہر ہوا۔ اللہ کے نور سے متصل ہونا چاہتے ہیں تو اللہ کو دعا کے وسیلے سے پکارو۔ پروردگار عالم نے، اللہ رب العزت نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ تم اگر مجھ سے کوئی دعا کے وسیلے سے، دعا کے ذریعے سے سوال کرتے ہو تو میں تمہارے سوال کو پورا کرتا ہوں۔ تو دعا کیا ہوئی؟ دعا ایک عمل بھی ہے، اور ایک ایسا عمل ہے کہ جو بس دہرایا نہیں جاتا، بلکہ یہ عمل ایک ایسی کیفیت میں جانے کا نام ہے کہ جب انسان کو یہ احساس ہو کہ میرا وسیلہ یہ دنیا نہیں ہے، بلکہ قادر مطلق کی ذات جو سمیع بصیر بھی ہے، جو اپنی صفات کے ساتھ بہترین مددگار ہے۔ ہم اس احساس میں جب جاتے ہیں تو وہ احساس جو ہے، وہ کیفیت جو ہے وہ دعا کہلاتی ہے۔ اسی طرح کیفیت دعا میں جانے کے بعد پروردگار عالم سے سوال کرنے کی بھی کچھ شرائط ہیں، جن شرائط میں پہلی شرط یہ ہے کہ پروردگار عالم کی حمد بجا لائی جائے، اس کو اس کی صفات کے ساتھ پکارا جائے، اس کو اس کے اسماء کے ساتھ پکارا جائے جن سے وہ ظاہر ہوا، اور جن ہستیوں کے وسیلے سے اس کی صفات کا اظہار ہوا وہ ہستیاں چہاردہ معصومین ہیں، جو معصوم یہ کہتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں کہ ہم زمانے پر حجت ہیں اور ہم پر ہماری جدہ فاطمہ زہرا حجت ہیں۔ یہی ہستیاں جو صفات الہی کا مظہر قرار پائیں، انہی میں سے جب رسالت معاد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج ہوئی اور آپ نے جلال الہی اور جمال الہی کے نور کی زیارت کی، جب آپ کو قرب الہی عطا ہوا اور آپ کو پروردگار عالم کی صفات کے نور کے ساتھ پردے کے قریب لے جایا گیا،
حجاب کبریا کے قریب لے جایا گیا اور آپ کو شرف معراج ہوا، اور آپ نے جب اس کو، اس کی ذات کو، اس کی صفات کے ساتھ دیکھا تو آپ کی آنکھوں میں جلال سے سرخی آ گئی۔ تو پروردگار عالم نے کیا ارشاد فرمایا؟ اے محمد تم میرے نور کی میری حمد کرو۔ اور اللہ کی حمد کیسے کی جائے؟ کلام پاک میں جو 114 سورے ہیں، ان سوروں میں ام الکتاب جو ہے وہ سورہ حمد ہے۔ ساری تعریفیں اللہ کے لیے جو عالمین کا رب ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ سورہ حمد ایک دعا ہے اور آغاز دعا بھی ہے کہ اللہ کی حمد کی جائے، اس کی صفات کی حمد کی جائے، اس کے جلال و جمال کے ساتھ اس کی صفات کے ذریعے سے اس کی تعریف کی جائے۔ یہ ہے دعا کی پہلی شرط۔ اللہ کی حمد جو ہے وہ قرب الہی کا ذریعہ ہے۔ اس کے بعد پروردگار عالم نے کلام پاک میں ارشاد فرمایا، اے محمد جب یہ ملائکہ اور عرش اور فرش میں پھیلی ہوئی مخلوق آپ پر درود بھیجتی ہے، آپ پر اور آپ کی آل پر درود بھیجتی ہے، تو پھر میں ان کو ظلمات کے اندھیروں سے نور کی طرف لے جاتا ہوں، ظلمات کے اندھیروں سے نور کی طرف لے جاتا ہوں، اور وہ نور ان کے لیے سلامتی ہی سلامتی ہے۔ تو پتہ لگا محمد و آل محمد پہ درود بھیجنے کا فائدہ جو ہے وہ سلامتی کے حصول کا ذریعہ ہے، اور جب ہم درود پڑھتے ہیں تو آسمانوں اور زمینوں میں جو نور ہے وہ مزید نورانی ہو جاتا ہے۔ بس میں نے مختصراً پیش کیا کہ دعا جو ہے وہ ایک کیفیت کا نام ہے کہ جس میں ہم دنیا سے بے نیاز ہو کر پروردگار عالم کے حضور پیش ہوں، اور اس کی حمد و ثنا کے بعد محمد و آل محمد کے اوپر درود بھیجتے ہوئے اپنی دعا کو بارگاہ الہی میں یہ کہہ کر پیش کریں کہ پروردگار عالم تو ہی کارساز ہے، تو ہی قادر مطلق ہے، تو ہی سمیع بصیر ہے۔ اور اسی کے ذیل میں میں دعائے نور آپ کے سامنے پیش کروں گی جو شہزادی کونین کا روحانی معاملہ ہے، جس کو میں نے آپ کو تمہید میں بتایا تھا کہ وہ شاد اور مسرور رہے گا، اور اگر کوئی قبر میں لے کر جائے گا تو فشار قبر بھی نہیں ہوگا۔ اگر وہ دعائے نور کو اپنے ساتھ رکھے، سفر میں جائے، حضر میں ہو، تو وہ اس کو ہمیشہ ہی امان ملے گی۔ اور یہ دعائے نور جس کا آغاز بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم یا نور النور تنورتا بالنور والنور فی نور نور کا یا نورو اللہم یا عزیز تعززت بالعزت والعزت فی عزت عزت کا یا عزیز اللہم یا جلیل تجللت بالجلال والجلال فی جلال جلال کا یا جلیل اللہم یا وہاب توہبت بالحبت والحبت فی حبت حبت کا یا وہاب اللہم یا عظیم تعظمت بالعظمت والعظمت فی عظمت عظمت کا یا عظیم اللہم یا علیم تعلمت بالعلم والعلم فی علم علم کا یا علیم اللہم یا قدوس تقدست بالقدس والقدس فی قدس کا یا قدوس، اور پھر اللہم یا جمیل تجملت بالجمال والجمال فی جمال جمال کا یا جمیل اللہم یا سلام تسلمت بالسلام والسلام فی سلام سلام کا یا سلام۔ اللہ کی صفات ان سے مدد لیتے ہوئے اس دعا کے وسط میں کیا ہے؟ اس دعا کے وسط میں اللہ کی تسبیح و تقدیس ہے، جس میں اس کے اسم اعظم کا بیان ہے۔ اور وہ تسبیح و تقدیس کس طرح کی گئی ہے؟ جس میں ہم پڑھتے ہیں پروردگار عالم کی تسبیح و تقدیس اس کے اسم اعظم کے ساتھ کیسے کی گئی ہے؟ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حی یا حلیم یا عزیز یا نور النور یا لا الہ الا هو الیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ اس کے بعد تسبیح کیسے کی گئی ہے؟ اللہم للہ الوہاب سبحان المجید سبحان الصبر سبحان البصیر سبحان المانع سبحان القیوم سبحان البر سبحان
معافی، سبحان الاول سبحان المعز، یہ تسبیح کی گئی ہے پروردگار عالم کے اسم اعظم کے ساتھ۔ اس کے بعد آخر میں جب یہ تسبیح کامل ہوئی ہے اسم اعظم کے ساتھ، اس کے بعد وہ آیات ہیں جن میں اسم اعظم کا بیان ہے اور ان آیات کی تلاوت کی گئی ہے۔ کس طرح کہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، سبحان من یشاء بقدرتہ یعلم ما یرید بعزتہ، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان ذی العرش العظیم والہیبۃ والقدرت والکبریاء والجبروت، سبحان اللہ المالک المقصود، سبحان المالک الموجود، سبحان الحی الحکیم، سبحان اللہ توکلت علی الحی الذی لا یموت، سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ۔ یہ وہ آیات ہیں جن میں اسم اعظم پوشیدہ ہے۔ اس کے بعد ان کا واسطہ دیا گیا ہے کس طرح؟ ھذا الاسماء واصرف عن الذرائع والبلاء والہموم والغموم وجمع الآفات، دعا کیا مانگی گئی ہے؟ من اولادی و ابائی و امہاتی و اقربائی و عشیرتی فإن الیک فی جمع الامور اعتمادی، اور پھر صلوات و سلام بھیجا گیا ہے دعا کے آخر میں جو قبولیت کی سند ہے، اور وہ صلوات و سلام کیسے ہے؟ والصلاۃ والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ میں نے مختصراً دعائے نور کا تعارف آپ کے سامنے پیش کیا، جس میں سب سے پہلے اسماء الہی سے توسل کیا گیا ہے کہ وسیلے سے اللہ کو پکارا گیا ہے۔ اس کے وسط میں اللہ کے اسم اعظم کی تسبیح کی گئی ہے، اس کے بعد ان آیات کی تلاوت کی گئی ہے جن میں اسم اعظم ہے، اسم اعظم کے وسیلے سے اللہ کو پکارا گیا ہے، اور آخر میں دعا مانگی گئی ہے اور صلوات بھیجا گیا ہے محمد اور ان کی آل پر۔ بے شک اللہ جو ہے وہ رحم کرنے والا ہے۔ یہ میں نے آپ کے سامنے مختصراً دعائے نور کو پیش کیا۔ دعائے نور کبیر بھی ہے اور دعائے نور صغیر بھی ہے، کہ جو دعائے نور صغیر کے لیے ہے کہ جو آدمی بیمار ہو بخار میں یا اس کو کوئی لرزے میں مبتلا ہو تو وہ بخلوص یہ دعا پڑھے۔ اگر بیماروں کے لیے پڑھے تو خصوصی طور پر ان کو شفا ملتی ہے۔ اور دعائے نور صغیر ہے بسم اللہ النور بسم اللہ النور بسم اللہ النور علی نور بسم اللہ الذی هو مدبر الامور کے ساتھ اس کا آغاز ہے۔ میں نے آپ کے سامنے دعائے نور کو پیش کیا، اور اس دعا کے ساتھ کہ اس دعا کے وسیلے سے شاہزادی کونین کے اس روحانی تعلیم کردہ دعا جو حدیث قدسی ہے، اس کے وسیلے سے تمام مومنین اپنی حاجات شرعی کو بر لائیں، اور پروردگار عالم بحق محمد وآل محمد ہم سب کو خیر سے نوازے۔ یہ تو میں نے آپ کے سامنے دعا کا تھوڑا سا تعارف پیش کیا۔ پروردگار عالم میری بھی اس خدمت کو محمد و آل محمد کے دربار میں قلیل عبادت کو کثیر سمجھ کے قبول و منظور فرمائے۔ 14 جمادی الاول کے مجلس میں جہاں میں نے مصائب کو روکا تھا، اسی سے متصل ہوتے ہوئے میں آپ کے سامنے مصائب کو پیش کرنے سے پہلے ایک جملہ مصائب کا پیش کروں گی کہ جس ایک جملے میں شاہزادی کونین کا سارا مصائب سمٹ کر آ گیا ہے کہ ہم پرسہ پیش کرتے ہیں اس افسردہ دل کا، اس غمزدہ وجود کا اور گم شدہ قبر کا، محمد و آل محمد کو، قائم آل محمد کو پرسہ پیش کرتے ہیں افسردہ دل کا، غمزدہ وجود کا اور گم شدہ قبر کا۔
میں نے مصائب میں آپ کے سامنے پیش کیا تھا کہ جناب محسن علیہ السلام یہ محمد و آل محمد کے گھر میں بعد رسول پہلے شہید ہیں جو پروردگار عالم کی توحید، رسول اللہ کی رسالت اور مولائے کائنات کی ولایت پر، جو دین اسلام کامل کی بنیاد ہے، جو اصل دین اسلام ہے، توحید، رسالت اور ولایت، اس پر پہلا شہید جو ہے وہ جناب محسن ابن علی ابن ابی طالب ہیں، جو اس وقت آغوش مادر میں ہیں کہ جب کچھ مسلمان جلتی ہوئی آگ لے کر شہزادی کونین کے دروازے پر آئے، جن کا وسیلہ کائنات میں دے کر لوگ اپنی مرادوں کو پا لیتے ہیں، وہی بی بی فرماتی ہیں میں انہیں خدا و رسول کے واسطے دے رہی تھی، ہم سے کوئی سروکار نہ رکھیں اور اس گھر کو نہ جلائیں۔ مگر وہ کسی طور ماننے کو تیار نہیں تھے اور ضد پر اڑے ہوئے تھے کہ علی کو باہر نکالو، بیعت کے لیے مسجد میں لے جائیں۔ شہزادی کونین نے کہا کہ علی نہیں آئیں گے، کیونکہ علی نے میرے بابا سے وعدہ کیا ہے کہ میں آبا کو دوش پر نہیں ڈالوں گا جب تک قرآن کو مکمل طور پر جمع نہیں کر لوں گا، لکھ نہیں لوں گا۔ بی بی خدا و رسول کے واسطے دے رہی تھی، مگر وہ کسی طور نہیں مانے اور انہوں نے وہ جلتی ہوئی آگ کی لکڑیاں شہزادی کونین کے دروازے پر لگا دیں۔ اور جلتا ہوا دروازہ شہزادی کونین کے اوپر آ کر گرا، جس سے نہ صرف جناب محسن کی شہادت ہوئی بلکہ شہزادی کونین کے پہلو پر وہ دروازہ گرا اور آپ کی پسلیاں جو ہیں وہ ٹوٹ گئیں، اور تازیانوں کے وار، تلواروں کے دستوں کے وار اور ہاتھوں کے جو وار تھے وہ شہزادی کونین نے اپنے اوپر لے لیے۔ 18 برس کی زہرا بیمار نہیں ہے، زہرا زخمی ہیں، وہی زہرا کہ جن کے بچے مرتے دم تک اپنی ماں کے درد کو، اپنی ماں کی اذیت کو اپنے ساتھ لے کر گئے، جن بچوں کا چھوٹا چھوٹا سن تھا، چھوٹے چھوٹے۔ امام حسن و حسین یہ فرماتے ہیں کہ ہم چاہتے تھے کہ ہم اس جلتے ہوئے دروازے سے اپنی ماں کو نکال لیں، وہ دروازہ جس کے شعلوں نے ہماری ماں کو گھیر لیا تھا اور ہماری ماں کے کانوں کے گوشوارے ٹوٹ کر گر گئے تھے اور تازیانوں کے نشان ہم نے اپنی ماں کے بازوؤں پر دیکھے اور جسم پر موجود تھے۔ یہ دونوں شہزادے بچپن سے وقت شہادت تک اپنی ماں کے اس درد کو ساتھ لیے ہوئے تھے۔ ہم چاہتے تھے کہ ہم جلتا ہوا دروازہ اٹھائیں، مگر ہمارا سن چھوٹا تھا۔ اس کے بعد مولائے کائنات کے گلے میں رسی ڈال کر ان کو گھسیٹ کر مدینے کی گلیوں سے مسجد نبوی تک لے جایا گیا۔ زہرا بی بی جو زخمی پہلو کے ساتھ ہیں، جن کی پسلیاں ٹوٹ چکی تھیں، جو زخموں سے چور چور ہیں، اور بی بی نے اسی وقت اپنے بابا کی ابا کو اپنے دوش پر ڈالا اور بی بی نے اپنے بابا کا امامہ اپنے سر پہ لیا اور زیر آسمان آ کر کہا پروردگار عالم، نہ میں اس امت کی، نہ یہ امت میری، پروردگار عالم تو اس امت پر عذاب لا۔ اور جیسے ہی ابھی شہزادی کونین نے یہ دعا کرنا چاہی، اسی وقت مدینے کی گلیوں میں زمین میں بھی لرزہ تھا اور مسجد نبی کے در و دیوار بھی کانپ رہے تھے، جس پر مولائے کائنات نے جن کے گلے میں رسی بندھی ہوئی تھی اور آپ کو گھسیٹ کر مسجد کی جانب لے جایا جا رہا تھا، آپ نے جناب سلمان فارسی سے کہا کہ سلمان گھر جاؤ اور زہرا سے کہو بد دعا نہ کرنا، یہ رسول اللہ کی امت ہے۔ بی بی نے بد دعا کو روک دیا اور اس کے بعد اب زہرا نے اپنے آپ کو چارپائی پر گرا لیا۔ دن بھر غمزدہ رہتی، اپنے بچوں سے وصیتیں کی، مولائے کائنات سے وصیتیں کی، اور بی بی چادر کو اوڑھتی اور اپنے آپ کو قبر رسول پر گرا لیتی
اور فرماتی بابا آپ کے بعد زہرا پر وہ مصیبتیں پڑی کہ اگر دنوں پر پڑتی تو وہ سیاہ راتوں میں بدل جاتے. جب بی بی یہ مرثیہ کہتی اور خوب گریا ہوتا قبر رسول پر، اس وقت شہزادی کونین کو تھامنے والی آپ کی کنیزیں موجود تھیں. بنی ہاشم کی عورتیں ہوتی، چھوٹے چھوٹے بچے شہزادی کونین کے، جو ماں کی چادر کے پلوں کو تھامتے تھے. کنیزیں بی بی کے بازوؤں کو تھامتی تھی کہ بی بی اتنی غمزدہ نہ ہونا. سنبھالنے والے ہاشمی عورتیں موجود ہوتی. مگر ہائے کربلا کہ جب حسین کی بیٹی سکینہ بنت الحسین جب وہ اپنے بابا کی لاش پر آئی، سنبھالنے والا کوئی نہیں تھا، بلکہ غمزدہ بیٹی نے جب یہ کہا کہ کیا یہ میرا بابا ہے، نہ مارو میرے بابا کو، تو شمر لعین نے تماچوں سے بچی کو باپ کے لاشے سے چھڑایا. یہی بات تمام نہیں ہے. شہزادی کونین نے جو بچپنے میں بیٹی کو وصیتیں کی تھی، چھوٹی سی زینب عالیہ کو جو وصیتیں کی تھی ثانیہ زہرا کو، وہی وصیتیں پوری کرتے ہوئے بی بی ثانیہ زہرا نے ارشاد فرمایا، جب بعد کربلا مدینہ پہنچی تو شب میں بی بی جو ہے وہ ماں کی قبر پہ تشریف لے گئی، اور بی بی نے کہا ماں میں نے آپ کی وصیت کو پورا کیا. آپ کی وصیت تھی میں شام غریبہ اپنے بھائی کے لاشے پر پہنچی اور میں نے لاش حسین کو اپنے ہاتھوں پر لیا اور آپ کی طرف سے بارگاہ الہی میں پیش کیا. اماں میرا بھائی زخموں سے چور چور تھا، اس کے جسم میں تیر پیوست تھے. اماں میرا حق تھا نا کہ میں روتی، میں گریا کرتی، لیکن جب میں نے گریا کیا اور میں نے کہا ہائے میرا مظلوم بھائی، ہائے میرا غریب بھائی، تو اماں مجھے شمر کے تازیانے نے شمر نے تازیانہ مار کر مجھے اور میرے بھائی کو جدا کیا، مجھ سے میرے بھائی کی لاش کو جدا کیا. بی بی زینب سلام اللہ علیہا نے قبر زہرا پہ کہا اماں میری پشت زخمی ہے، اماں میرے بازو زخمی ہے. جس طرح زہرا زخمی ہے اسی طرح سکینہ زخمی ہے، جس طرح زہرا کے زخم ہے اسی طرح بی بی زینب عالیہ بھی زخمی ہے. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین، الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین. بار الہ تو بحق محمد و آل محمد اس قلیل سے پرسے کو کثیر سمجھ کے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. آمین یا رب العالمین. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. السلام علیک یا بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. السلام علیک یا بنت افضل الانبیاء اللہ ورسولہ وملائکتہ. السلام علیک یا سیدۃ النساء العالمین. السلام علیک یا زوجۃ ولی اللہ. السلام علیک یا ام الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ. السلام علیک ایتھا الصدیقۃ الشہیدۃ. السلام علیک ایتھا الراضیۃ المرضیہ. السلام علیک ایتھا الفاضلۃ الزکیۃ. السلام علیک ایتھا التقیۃ النقیۃ. السلام علیک ایتھا المحدثۃ العلیمۃ. السلام علیک ایتھا المغضوبۃ المظلومۃ. السلام علیک یا فاطمۃ الزہراء بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.